الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شہد کی مکھی کو خدا تعالیٰ نے فہم و فراست اور عاقبت اندیشی عطا فرمائی ہے۔ یہ موسم اور بارش کے دنوں کو خوب جانتی ہے اور اپنے امیر کی طاعت کو بھی خوب جانتی ہے۔ ان کا بادشاہ جو ہے یسعوب کہلاتا ہے، جو باقاعدہ حکمرانی کرتا ہے اور اپنی رعایا کا خیال رکھتا ہے۔ جب مکھیاں اپنے بادشاہ سمیت اپنے گھروں پر پہنچتی ہیں تو بادشاہ سب سے پہلے دروازہ پر کھڑا ہو کر حکم دیتا ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں ایک ایک کر کے داخل ہو، چنانچہ وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دیتا کہ ایک دوسرے کا تصادم ہونے لگے اور ہر ایک مکھی پہلے گزرنے کی کوشش میں دوسری کو پامال کر کے آگے نکل جائے، بلکہ انتہائی سکون و اطمینان سے اپنے اپنے کوارٹروں میں پہنچ جاتی ہیں۔ گھر بناتے وقت سب سے پہلے اپنے بادشاہ کا گھر بناتی ہیں، اور ان کا بادشاہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو تنہا کبھی نہیں نکلتا بلکہ ساری مکھیوں کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔ اس لیے یہ باہر بہت کم نکلتا ہے کیونکہ اس کے نکلنے سے ساری مکھیاں نکل پڑتی ہیں۔ اس طرح کام رک جاتا ہے، اور بادشاہ اگر کبھی اڑنے سے رہ جائے تو مکھیاں اپنے بادشاہ کو اٹھا کر اڑتی ہیں اور حق کی وفا ادا کرتی ہیں، اور اگر یہ اپنے بادشاہ سے ناراض ہو جائیں تو اسے معزول کر دیتی ہیں اور کبھی اسے قتل بھی کر دیتی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں دو پارٹیاں کبھی نہیں بنتی، بلکہ اتفاقاً اگر کبھی دو گروہ ان مکھیوں کے کہیں جمع ہو جائیں تو فوراً ان دو گروہوں کے دو حکمراں میں سے ایک کو دونوں گروہوں کی مکھیاں متحد ہو کر قتل کر ڈالتی ہیں، پھر سب ایک ہی امیر کی تابع ہو جاتی ہیں اور کسی کے دل میں بغض و عناد پیدا نہیں ہوتا۔ بے ضرر بادشاہ یسعوب یعنی بادشاہ کی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا ڈنگ نہیں ہوتا جس سے وہ کسی کو ایذا پہنچا سکے۔ یہ مکھیاں ہمیشہ تقسیم کار سے کام کرتی ہیں، بعض شہد پیدا کرتی ہیں، بعض موم، اور بعض گھر بناتی ہیں، بعض پانی پلاتی ہیں، اور اس تقسیم کار کا حکم انہیں ان کا بادشاہ دیتا ہے۔ ان کا ایک بہترین وصف ہے کہ یہ نظافت و لطافت پسند ہوتی ہیں، ہمیشہ صاف ستھرے اور پاکیزہ مقامات پر بیٹھتی ہیں، گندے مقامات سے بچتی ہیں۔ حتیٰ کہ یسعوب کو اگر کسی مکھی کے متعلق پتہ چلے کہ وہ کسی گندے مقام پر بیٹھی ہے تو وہ فوراً اسے قتل کر دیتا ہے۔ پیاس لگے تو کسی صاف ستھرے پانی کی تلاش کر کے جہاں سے بھی ملے پیتی ہیں، گندا پانی ہرگز نہیں پیتی۔ کوئی مکھی مر جائے تو فوراً اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہیں تاکہ اس سے بدبو نہ پھیلے۔ خدا کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھیے کہ اس نے مکھی کے لعاب سے موم بھی پیدا کیا اور شہد بھی، موم سے روشنی پیدا کی اور شہد سے شفا رکھ دی۔ اس مکھی میں خدا نے شہد بھی پیدا فرمایا اور زہر بھی، اس زہر سے کام لے کر ڈستی ہے، اور یہ کمال قدرت ہے کہ دو ضدوں کو ایک جگہ جمع فرما دیا۔ اصل و لسع، اصل شہد کو کہتے ہیں، اور اصل کو الٹا کر کے پڑھیے تو لسع بن جاتا ہے، اور یہ لسع ڈنگ کو کہتے ہیں۔ گویا اس میں شہد بھی ہے اور زہر بھی ہے۔ اس کے شہد میں شفا ہے جسے خود خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ دواء الاتباع مر و دواء اللہ حلو، یعنی طبیبوں کی دوا کڑوی ہوتی ہے، اللہ کی دوا میٹھی ہے۔ گوشت یا کسی دوسری چیز کو شہد میں رکھنے سے وہ چیز سڑتی نہیں اور خراب نہیں ہوتی۔ شہد کو مسک میں ملا کر آنکھوں میں ڈالنے سے نزول ماء یعنی موتیہ کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اس طرح اور بھی اس کے کئی فائدے ہیں۔ خواب میں اگر شہد کی مکھیوں کا چھتا نظر آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ حلال مال ملے گا، اور جس نے خواب میں دیکھا کہ شہد کی مکھیاں اس کے سر پر آ بیٹھی ہیں تو اسے کوئی بڑا عہدہ اور حکومت ملے گی۔ جو شخص خواب میں دیکھے گا کہ وہ لوگوں کو شہد کھلا رہا ہے تو وہ لوگوں کو اچھی باتیں اور واعظ و نصیحت کے کلمات سکھلائے گا اور قرآن سنائے گا، اور جو شخص خواب میں